اللہ اکبر. 900 سے لے کر 1000 تک ان کی تعداد ہے. چھوڑ دو ان کو، جانے دو. چلے گئے. 17 رمضان المبارک ہے، جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے. صفیں درست کی جا رہی ہیں میدان کے لیے. سامنے کفار کا لشکر ہے، ادھر اللہ کے پاک پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے صحابہ کرام ہیں. حضرت سعد کہنے لگے مدینہ کے لیڈر کہ یا رسول اللہ، آپ بہتر سمجھے تو میں آپ کے لیے ایک سائبان سا بناؤں، چھپر سا. آپ وہاں سے بیٹھ کر ہمیں مشورہ دیں سائے میں، باقی لڑنا ہمارا کام ہے. اللہ کے نبی نے رائے منظور کر لی. ایک سائبان سا چھپر سا بنایا. نبی کریم وہاں چلے گئے اور نبی کریم پر پہرا دینے کے لیے ابو بکر صدیق کا انتخاب ہوا. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر اشجع الناس، ابو بکر سب سے دلیر ہے. یہ حضرت علی المرتضی کے الفاظ ہیں. صدیق اکبر کھڑے ہیں. نبی کریم اللہ کے حضور زاری میں، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، دعائیں جاری ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کبھی کبھی صاحبان میں آتا تو نبی کریم کی زبان پہ اکثر یہی جملہ ہوتا تھا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. ہری پور والو یاد کر لو، یہ جملے بڑے کارآمد ہیں. بار بار یہ جملے جاری ہیں. آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، آپ کے کندھوں پہ ایک چادر پڑی ہوئی ہے. آپ اتنی زاری کرتے ہیں کہ آپ کے کاندھے سے چادر نیچے گرتی ہے. صدیق اکبر چادر اوپر کرتے ہیں، چادر پھر نیچے سے رکھتی ہے. صدیق پھر چادر اوپر کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر؟ اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لا تعبد فی الارض ابدا وفی روایت لن تعبد فی الارض ابدا. اے میرے اللہ، یہ 313 یہ میری ساری زندگی کی محنت اور نچوڑ ہے. دن کو مانگا ہے، رات کو مانگا ہے، دھوپ میں مانگا ہے، سردی گرمی نہیں دیکھی. اللہ، یہ میری کمائی ہے، یہ میرے شاگرد ہیں، یہی میری محنت کا خلاصہ ہے. اگر آج یہ مارے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا زمین میں. اللہ اکبر. یہ جملے کہتے ہیں. صدیق اکبر جب نبی کی زاری دیکھتے ہیں حد سے بڑھتی ہے، فوراً آپ کی کمر پہ یوں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں محبت بھرے لہجے میں، کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کافی ہو گیا، بس کیجئے. لقد الححت ربک، آپ نے الحاح و زاری کی انتہا کر دی ہے. میرا یقین ہے فتح ہماری ہے. اپنے اوپر نہیں، آپ کی دعا پر اعتماد ہے کہ یہ ہاتھ جب اٹھتے ہیں یہ خالی واپس نہیں پلٹتے. میرا یقین ہے فتح ہماری ہے. ہری پور والو ایک جملہ کہہ دوں، خطیب اسلام سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا کیا جملہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں، نبی کریم جیسا حسین کائنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، نہ پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا. آپ جیسا شان و عظمت و کمال و جمال و حسن والا کسی نے دیکھا ہی نہیں. تبھی تو حسان تڑپ تڑپ کے کہا کرتے تھے کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، میری آنکھ کہاں سے دیکھتی کہ آپ جیسا حسین رب نے بنایا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ کو تو رب نے ایسا پیدا کیا ہے یوں لگتا ہے کہ گویا کہ آپ سے پوچھ کے آپ کو بنایا ہو۔ جب اتنے با کمال ہیں تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جب میں نبی کے رخسار دیکھتا ہوں، زلفیں دیکھتا ہوں، جمال دیکھتا ہوں، کمال دیکھتا ہوں، آپ کی صورت دیکھتا ہوں تو میرا جی بھی کرتا ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں، جھک جاؤں، لیکن جب میں بدر کا میدان دیکھتا ہوں، خطیب تھے اپنے خطیبانہ انداز میں کہتے ہیں، لیکن جب میدان بدر کو دیکھتا ہوں کہ تعریفوں والا محمد، کمالات والا محمد، جمال والا محمد، حسن و جمال والا محمد کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے تو پھر میرا دل کہتا ہے عطا اللہ تو بھی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جا جس کے سامنے خوبیوں والا محمد سجدے میں گرا ہوا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ کی زاری، آپ کی التجا ہے، ادھر میدان کارزار لگتا ہے، 3 آدمی نکلتے ہیں، ابو جہل لشکر میں گھوم رہا ہے، صفیں درست کر رہا ہے بڑے شان شوکت سے، 3 بندے آ گئے، عتبہ، شیبہ، ولید، کتنے؟ مکے کے پائے کے کمانڈر، تلوار میں انتہائی ماہر، آ گئے اور کیا کہنے لگے؟ اخرج الینا اکفاءنا، نبی کریم کی طرف آواز دے کے کہنے لگے ہمارے ہم پلہ لوگ نکالیے ہماری طرف۔ انصار میں سے 3 صحابہ نکلے، ادھر سے 3، جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا، 3 وہاں سے نکلے، 3 اہل مدینہ میں سے نکلے۔ شیبہ زور سے کہتا ہے کون ہو تم؟ وہ کہنے لگے ہم مدینے کے انصار ہیں۔ کہنے لگا واپس ہو جاؤ، واپس ہو جاؤ۔ غرور دیکھیے، کیوں واپس ہو؟ اس لیے کہ ہم ایسے معمولی لوگوں سے نہیں لڑتے، ہمارے خاندان جو ہمارا خون ہو، ہمارے ہم پلہ لوگوں کو بھیجیے، یہ ہماری ہمسری کے قابل نہیں ہیں، معزز لوگ بھیجیے۔ جب یہ جملہ کہا اس وقت نبی کریم نے فرمایا قم یا حمزہ، اللہ اکبر، او میرا چچا حمزہ اٹھئے، قم یا علی، علی ابن ابی طالب اٹھئے، قم یا عبیدہ، عبیدہ بن حارث اٹھئے۔ جب تینوں اٹھے نکلتے ہیں میدان میں، پھر وہ آواز دے کے کہتا ہے کون ہو؟ یا آپ کہیں گے کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ کیوں پوچھ رہے تھے؟ اس کی وجہ بتا رہا ہوں، اس لیے کہ عرب کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا، وہ عمامہ چہرے پر لپیٹ لیتے تھے تاکہ گرد و غبار آنکھوں میں منہ میں نہ پڑے، جب لڑائی ہوگی تو ریت اٹھتی تھی تو چہرہ ڈھانپ لیتے تھے، اس وجہ سے پہچان نہیں ہوتی تو پوچھتا ہے کون؟ امیر حمزہ کہنے لگے انا حمزہ، کون؟ انا عبیدہ، کون؟ انا علی بن ابی طالب۔ جب تینوں نے نام لیے اس وقت غرور کے ساتھ کہنے لگا نعم اکفاء کرام، ہاں اب معزز لوگ آئے ہیں ہمارے مقابلے میں، ایک ایک سامنے ہو گئے۔ امیر حمزہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بس پہلے حملے ہی میں اپنے اپنے دشمن کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ البتہ حضرت عبیدہ اور ان کے مقابل کی لڑائی ذرا سخت و طول پکڑ گئی۔ حضرت عبیدہ کی گودا نکلا، جب دونوں شیر اپنے دشمنوں کا کام تمام کرنے سے فارغ ہوئے تو حضرت عبیدہ کے دشمن کی طرف لپکے اور اسے بھی 2 لخت کر کے رکھ دیا۔
اور پکڑا اپنے ساتھی عبیدہ کو یوں گھسیٹا کیونکہ زخمی تھے، اور پکڑتے پکڑتے آپ کو نبی کریم کے پاس صاحبان کے اندر لے آئے۔ نعرہ تکبیر لگ رہا ہے، لڑائی جاری ہے، بس ایک دم لڑائی جنگ شروع ہو گئی۔ 313,000 سامنے ہیں۔ چشم فلک نے یہ منظر نہیں دیکھا، کیوں؟ خون کے رشتے آمنے سامنے ہیں۔ صرف خون کا رشتہ نہیں، یہاں صرف محمد عربی اور توحید کا رشتہ چل رہا ہے، باقی رشتے ختم۔ آج ایک ہی رشتہ ہے، لڑائی جاری ہے۔ ادھر حضرت عبیدہ آخری لمحات میں نبی علیہ السلام نے یوں پنڈلی آگے پھیلا دی، ہاتھ پاؤں ایسے پھیلا دیا، فوراً پنڈلی کو بطور تکیہ کے حضرت عبیدہ ایک دم بڑھتے ہیں اور رخسار پنڈلی پہ رکھتے ہیں، اور کیا پڑھتے ہیں؟ اشعار پڑھتے ہیں، وہی اشعار جو ابو طالب نے پڑھے تھے۔ تو کہتے کاش ابو طالب زندہ ہوتے تو آج میں ان کو بتلاتا کہ آپ کے اشعار کا مصداق میں ہوں، کہ میں آج پیغمبر پہ قربان ہو رہا ہوں۔ پھر خون میں لت پت ہوتے ہوئے رخسار مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں الست شہیدن، الست شہیدن یا رسول اللہ، کیا میں شہید ہوں نہیں ہوں؟ کیا میں شہید ہوں کہ نہیں یا رسول اللہ؟ نبی کریم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو شہید ہے۔ بس یہ خوشخبری سنی اور روح پر پرواز کر گئی۔ مار کا لگا ہوا ہے دوستو، 17 رمضان المبارک جمعے کا دن ہے اور میدان بدر ہے۔ محبت کی ایک عجیب داستان رقم کر دی ہے صحابہ کرام نے۔ بس تھوڑی دیر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں، ادھر یہ حال، ادھر سے تسلیاں آ رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم اکیلے نہیں ہو، میں فرشتے اتار رہا ہوں۔ صدیق اکبر کھڑے ہیں، نبی کریم نے فرمایا یا ابا بکر خوشخبری سن لیجئے، ہذا جبریل، یہ دیکھا آپ کے سامنے جبریل آ گیا ہے، اخذ بعنان فرسہ، جس نے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جنگی اسباب بھی ہے۔ یہ دیکھو جبریل آ گیا، فرشتے آ گئے ہیں۔ قرآن مقدس بھی یہ ذکر کرتا ہے، سورۃ انفال میں فرشتے اترے 1000، صحابہ کرام لڑ رہے ہیں، ابو جہل صفوں میں گھس رہا ہے، ترتیب دے رہا ہے ساتھیوں کو اپنے۔ اتنے میں عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا 9 عمر لڑکا ہے، اس طرف دیکھا تو وہ بھی 9 عمر ہے۔ میں نے کہا میری حالت تو کمزور ہے، کیونکہ اس لڑائی میں تو دائیں بائیں کے لوگ مضبوط ہوں تو بندہ لڑتا ہے، تو میری تو دونوں جانب ایسے 9 عمر نہ تجربہ کار ہیں۔ کہتے ہیں اسی سوچ میں تھا کہ وہ ایک کہنے لگا چچا جان میں پوچھتا ہوں کہ ابو جہل کہاں ہے؟ یہ سامنے لشکر میں وہ نہیں جانتے تھے نا، اس میں ابو جہل کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ آہستہ آہستہ کان میں لگا ہوا ہے۔ کہتا ہے اس لیے کہ وہ میرے نبی کو گالیاں دیا کرتا تھا، اس نے میرے نبی کو بہت ستایا ہے، آج یا میں مٹ جاؤں گا یا اسے مٹا کے دم لوں گا۔ کہتے ہیں میں نے ابھی اس کی بات کاٹی نہیں تھی کہ دوسری جانب والا کہتا ہے چچا، میں نے کہا جی، اور آہستہ آہستہ بول رہے ہیں، دونوں سکے بھائی ہیں، ایک دوسرے سے چھپ چھپ کے بول رہے ہیں کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ سعادت مجھے ملے۔ میں نے کہا آپ کیا پوچھتے ہیں؟ کہنے لگا بتلائیے کہ ابو جہل ان میں کون ہے؟ کیوں بھائی؟ کہتا ہے نہیں، آج یا میں خود جام شہادت نوش کروں گا یا اس اللہ کے دشمن کو واصل جہنم کر دوں گا۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں باتیں جاری تھی کہ ابو جہل سامنے یوں گزرا تو میں نے اشارہ کر کے کہا وہ ہے تمہارا شکار۔ بس یوں انگلی کا اشارہ کرنے کی دیر تھی
شیروں کی طرح یہ جوان جپٹ پڑے، چند لمحوں میں غبار اڑی، میں نے دیکھا تو ابو جہل الٹا ہوتے ہوئے نیچے گرا۔ بس ایک غبار اڑی، خدا جانے کیا بجلی کی طرح یہ چمکے اور جا کے پہنچ گئے اس پر۔ ایک نے گھوڑے کو کاٹا، وہ نیچے گرا، مار دیا، بہرحال زخمی کر دیے، گر پڑا۔ لڑائی ختم ہوئی، 70 کافر سردار قتل ہو گئے۔ کتنے؟ 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے، باقی بھاگ گئے۔ اب یہ دونوں آگے نبی علیہ السلام کے پاس۔ کس نے قتل کیا ابو جہل کو؟ ہر ایک آگے بڑھ کے کہتا ہے، ایک کہتا ہے یا رسول اللہ انا قتلتہ، میں نے مارا ہے۔ دوسرے کہتا ہے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے مارا ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے مارا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے مارا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کلاکما، تم دونوں نے مارا ہے، ایک نہیں دونوں نے مارا ہے۔ اور ان کی اپنی حالت بھی یہ ہے۔ ایک کا ہاتھ کٹا ہے، زخمی ہے، رکاوٹ ہے، اس کو پاؤں کے نیچے دبایا اور ایسے کھینچا، ہاتھ کو الگ کر دیا۔ سوچئے کس چیز نے ان کو اتنا مضبوط کیا تھا، کس بات نے ان کو اتنا دلیر کیا تھا۔ سچ ہے کسی شاعر نے کہا کہ وہ کہتے تھے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے۔ یہ عظیم لوگ تھے۔ معرکہ ختم ہوا، 70 وہ مردار ہو گئے، 70 پکڑے گئے۔ اللہ کی طرف سے کیا انعام آیا؟ وحی آئی، فرمایا میرے پاک پیغمبر اپنے بدرین صحابہ سے کہہ دیجئے ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ فرماتے ہیں میں نے اہل بدر کے دل جان کے دیکھ لیے، ان سے کہہ دیجئے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو مرضی یہ کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے بخش دیا ہے تمہیں، جاؤ۔ کیا لوگ ہیں، بخشے گئے، اللہ کی طرف سے اعلان آیا۔ ایک دفعہ جبریل آئے، فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ میں بدر والوں کو کیسے سمجھتے ہیں، کس نظر سے دیکھتے ہیں، بدرین کو آپ کس نظر سے؟ فرمایا جبریل میرے صحابہ میں بدرین کی امتیازی حیثیت ہے، ان کو بالکل الگ امتیازی حیثیت دی ہے، شان رکھتے ہیں۔ یقین کیجیے 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی جب بھی کوئی شیخ الحدیث، کوئی محدث، کوئی عالم حدیث بیان کرتا ہے اور اس کی سند میں بدری صحابی آ جائے تو اس حدیث کو الگ حیثیت سے ذکر کیا جاتا ہے، امتیازی شان کے ساتھ، کہ اس حدیث کا راوی بدری صحابی ہے۔ فرمایا ان کی نمایاں شان ہے۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر آپ کے ہاں جب بدر والوں کی نمایاں شان ہے، آسمانوں میں بھی جو فرشتے بدر میں اترے تھے ان کی نمایاں شان ہے۔ یہ ایسا وہ معرکہ تھا میرے دوستو، یہ عالم ہے۔ اور آج ہماری کیفیت دیکھ لیجئے، رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، روزہ رکھنا موت پڑتی ہے، صبح خوب کھا کھا کر شام تک بھوک پیاس برداشت کرنا، یہ موت پڑتی ہے۔ اور پوچھتے رہتے ہیں، اور ہر دن نئے نئے فون آتے ہیں، پوچھتے رہے، کسی طرح یہ مولانا صاحب کہہ دیں بھائی تو روزہ نہ رکھ، کسی طرح بھائی یہ بوجھ مولانا کے اوپر ڈالتے ہیں، کسی طرح یہ کہہ دیں بھائی تو کھا۔ میرا دوست
کوشش کیجیے. ٹھیک ہے عذر والوں کو قرآن نے اجازت دی ہے، لیکن ہر بندہ اپنی حالت کو خوب سمجھتا ہے کہ میں معذور ہوں یا نہیں ہوں. کوشش کیجئے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ان ہستیوں کا تذکرہ کرنے سے مقصد کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمانی ولولہ پیدا ہو. اس لیے کہ صحابہ قرآن کے راوی ہیں، صحابہ دین کے راوی ہیں، صحابہ اسلام کے راوی ہیں، صحابہ حدیث کے راوی ہیں. صحابہ کی محفلوں میں جبریل آیا کرتے تھے، صحابہ کو جبریل کے سلام آتے تھے. جبریل کیا صحابہ اپنے بستر پہ ہوتے تھے رب کی طرف سے سلام آتے تھے. ان کے تذکرے کرنا، ان کی سیرت بیان کرنا، یہ ہم اپنا دینی اور ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.